الحمدللہ مالک قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى وارث حاله ومظہر کمالی سیدی مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حیدر چار ایسے ہیں کیسے ہیں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار ایسے ہیں بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز با وفا آئے بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز با وفا آئے اور اڑالا خاک کوچے کی لگا دے میری آنکھوں میں مدینے سے تو ہو کر جب بھی اے باد صبا آئے مدینے سے تو ہو کر جب بھی اے باد صبا آئے اور خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ شہنشین پہ تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام برادران طریقت برادران ملت اسلامیہ وابستگان رسول و آل رسول غلامان اہل بیت غلامان غوث و خواجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین اقدس کا تصدق اور فیضان کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک اور عظیم الشان موقع عنایت فرمایا ہے کہ آپ اور ہم مل کر پھر اپنے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن ولادت منا سکیں یقیناً یہ ایک عظیم الشان احسان ہے جو اس سال اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے اور اس کی ذات سے امید ہے یقین ہے کہ ہماری آخری سانس تک ہم جشن میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے 2 سال کے عرصے میں اس دار فانی سے یکایک یکلخت کوچ کر گئے اللہ رب تبارک و تعالی کی ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں اور یہ ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم کا فیضان ہے
کہ ہم کل بھی میلادی تھے، آج بھی میلادی ہے، اور ہماری نسلیں صبح قیامت تک میلادی رہیں گی۔ ہم آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن میلاد مناتے رہیں گے۔ غم آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن یاد رکھو میرے نبی کا میلاد ایسا مبارک میلاد ہے، میرے نبی کی ولادت ایسی مبارک ولادت ہے، اور میرے نبی کی ولادت کی خوشی اتنی ہی عظیم اور اتنی بڑی خوشی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی آمد کی خوشی پر ہر غم قربان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے 1400 برس سے آئی ہیں، غم آئے ہیں، اندوہ نے گرا ہے، اپنوں کو کھویا ہے، اور میرے نبی کا جیسے ہی میلاد آیا تو یوں سمجھو جیسے خزاں کے موسم میں بہار آ گئی، یوں سمجھو جیسے پتجھڑ کے موسم میں ایک بار پھر سے ایسی رونق آئی کہ دل کھلکھلا اٹھے، آنکھوں میں نئی چمک آ گئی، چہرے کھل اٹھے، اور مغموم غمزدہ دلوں کو اللہ نے ایک نئی خوشی سرفراز فرمائی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا یہی ہے دوستو کہ آپ خوش رہیں، یا رہیں خوش رہیں، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی خوشی بہت محبوب ہے۔ پروردگار آپ کو ناخوش دیکھنا پسند نہیں فرماتا، اللہ آپ کو پریشان حال دیکھنا پسند نہیں فرماتا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کر کر، آلام میں مبتلا کر کر، پریشانیوں میں مبتلا کر کر، پروردگار کی رحمت خوش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ تم پر ترس کھاتا ہے، رحم کی نگاہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے یہ کیا کر لیا، میں نے تو اسے دنیا میں خوش رہنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تو اسے آباد کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن یاد رکھیں جب جب امت مسلمہ کو بالخصوص کیسے کیسے غم اور آلام کا مقابلہ کرنا پڑا، کیسی کیسی مصیبتوں کا مقابلہ کرنا پڑا، جنگ بدر کا نقشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، جنگ احد میں حضور کے دندان مبارکہ کا شہید ہو جانا آپ کی نگاہوں کے سامنے، صحابہ کے لیے سب سے بڑا صدمہ حضور کا دنیا سے چلا جانا آپ کی نگاہوں کے سامنے، مولائے کائنات شیر خدا کی شہادت آپ کی نگاہوں کے سامنے، امام حسین شہید کربلا کا غم تو ایسا اتنا بڑا غم کہ جس کے بعد کوئی خوشی ہی نہ ہو، ایسا غم کہ جس کے بعد امت صبح قیامت تک خوشی کے تصور سے کانپ جائے، لیکن چونکہ میرے نبی رحمت للعالمین ہے، اتنا بڑا غم امت نے نبی کے گھر والوں کو دیا، اور اللہ نے فرمایا اے میرے بندوں گھبراؤ مت، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، تم نے امت نے نبی کے گھر والوں کو 10 محرم دیا ہے، میں تم کو 12 ربیع الاول دیتا ہوں خوشیاں منانے کے لیے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کچھ ہیں بد نصیب جو محرم میں خوشی مناتے ہیں، اہل سنت جو حقیقی اہل سنت کہ یہی مد نظر، یہی عقیدہ اور یہی ایمان یاد رکھنا کہ محرم میں کوئی خوشی آقا کی آمد کے مہینے ربیع الاول میں کوئی غم نہیں۔ کیوں؟ یہ غلامی کا ثبوت دینے کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ بھئی بولنا بہت آسان ہے، بڑا آسان، لیکن کر دکھانا ہم سے پوچھو۔ میدان عمل میں سب کچھ قربان کر کر، آنکھوں سے آنسو پوچھ کر، نبی پہ قربان سب کچھ کر دینا، یہ کوئی اہل سنت سے
ہمارے بزرگوں نے ہمیں وہ ادب و محبت رسول عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتوں ہوں ہمارے مشائخ پر، ہمارے علماء پر، جن کی انتھک محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ نبی پر قربان کرنے تیار ہیں کہ نہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے، یاد رکھیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ آقا و مولا علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اب سنی کون؟ سنی کون؟ اس کا ایک مختصر سا تعارف دے رہا ہوں۔ دیکھیں، اصولی مسائل جو ہوتے ہیں اہل سنت کے نزدیک، اس میں اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ پھر ہمارا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، میں اہل سنت کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور اہل سنت کی اتحاد کی بات کرنے آیا ہوں، کیونکہ یہ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ کے پیغام کی کانفرنس، کیونکہ یہ وہ مبارک گھڑی ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی سیراب ہوئے۔ انسان تو انسان، جنوں کے لیے بھی میرے نبی رحمت ہے، فرما برداروں کے لیے بھی میرے نبی رحمت ہے، نافرمانوں کے لیے بھی میرے نبی رحمت ہے، گھر والوں کے لیے بھی میرے نبی رحمت ہے، در والوں کے لیے بھی میرے نبی رحمت ہے، ایمان جنہوں نے لایا ان کے لیے بھی مصطفیٰ سراپا رحمت ہے، جنہوں نے نبی کے پیغام کو ٹھکرایا ان کے لیے بھی میرا نبی رحمت ہے کہ نہیں؟ حضور رحمت ہے انسان کے لیے، جن کے لیے، پرند کے لیے، چرند کے لیے، درندوں تک کے لیے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کی، تو آسمانوں میں غل ہوا، خوشیاں ہوں، ملائکہ نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ جبرائیل میکائیل کو مبارکباد دیتے ہیں، میکائیل اسرافیل کو مبارکباد دیتے ہیں، اسرافیل اسرائیل کو مبارکباد دیتے ہیں، حاملان عرش کو مبارکباد دی جاتی ہے، جنت کے تمام فرشتوں کو مبارکباد دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو دوزخ کا داروغہ دوزخ جہنم کے دروازے پر ٹھہرا ہے اس کو بھی مبارکباد پیش کی گئی کہ نبی رحمت للعالمین آ گئے۔ ساتوں آسمانوں کی مخلوق نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، ابر نے، پانی نے، آسمانوں نے، سیاروں نے، ستاروں نے، چاند نے، سورج نے، کہکشاں نے، انجم نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اب نیچے تشریف لے کر آئے، ہواؤں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، پہاڑوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، یہاں تک کہ دریاؤں نے، سمندروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی کہ رحمت للعالمین آ گئے ہیں۔ سمندروں کی، دریاؤں کی، پانی کی جتنی مخلوق ہے ان سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، رحمت للعالمین آ گئے ہیں۔ اڑنے والے تمام پرندوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی کہ نبی رحمت للعالمین آ گئے ہیں۔ حشرات الارض، زمین پر رینگنے والے کیڑے اور مکوڑوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی کہ نبی رحمت للعالمین آ گئے ہیں۔ جتنے چرند ہیں، جتنے پرند ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو درندہ صفت بھیڑیا جس کا کام چیرنا اور پھاڑ دینا ہے، ایک شکار سے جس کا دل بس نہیں ہوتا، 10 کو مار کر ایک کو کھاتا ہے، انہوں نے بھی جلسہ کیا، وہ بھی جمع ہو گئے اور جمع ہو کر کہنے لگے پتہ ہے رحمت للعالمین۔ دوسرے بھیڑیوں نے کہا ہم تو بھیڑیے ہیں، ہمیں کیا کرنا؟ تو اس دوسرے بھیڑیے کے سردار نے اس سے کہا ارے تجھے کیا خبر ہے کہ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رحمت والا نبی ہے جو ہم جیسے بھیڑیوں پر بھی رحمت فرمانے آیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور سب کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے نبی سب کے لیے رحمت، اس پہ کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ سنیوں کے لیے رحمت ہے، نہیں، جتنی جماعت والے جو ماننے والے، میلاد منانے والے، نہیں منانے والے، یاد رکھو میرے مصطفیٰ تم سب کے لیے رحمت۔ تو یہ رحمت کا مہینہ ہے اور رحمت للعالمین کی آمد کا وقت ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پیغام محبت، میں آپ کو پیغام اصلاح، آؤ
तुम भी नबी के दीवाने हो, हम भी नबी के दीवाने, तुम भी नबी पे मरने वाले हो, हम भी नबी पे मरने वाले। अरे तुम भी मिलादी हो, हम भी मिलादी, तुम भी मुस्तफ़ाई हो, हम भी मुस्तफ़ाई हैं, तुम भी वफादार हो, हम भी वफादार हैं। ये झगड़े खत्म करो और सब मिलकर नारा लगाओ, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। तो अल्लामा इकबाल ने बड़ा प्यारा शेर कहा था, उन्होंने कहा था कि मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी है। वाह वाह, मनफियत एक है, मनफियत यानी फायदा, और फायदे के लिए तो सभी जाता है ना। जितने कारोबारी हैं दुकान पर जो बैठते हैं नुकसान करने लिए थोड़ी बैठते हैं। और अल्लाह भी तो फरमाता है कि अल्लाह ने कारोबार किया तुम्हारे साथ, क्या किया? जन्नत के बदले तुम्हारी जानें खरीद ली। अल्लाह फरमाता है हमने खरीद ली, तुम्हारी जानें खरीद ली है। अब जो कारोबार करते हैं नुकसान करने, थोड़ी बेगम कारोबार को जा रहा हूँ थोड़ा नुकसान करके आता हूँ, अरे क्या दीवाने हो गए? ये कौन सी बात बोल रहे हो? अरे कारोबार को जा रहे हो तो फायदा करके आओ, ये नुकसान वाली क्या बात है? हाँ, अगर फायदा करने जाएगा तो खुशी होगी। तो कोई ऐसा ताजिर या कारोबारी या बिजनेसमैन नहीं जो कारोबार के लिए जाए और ये कहे कि मैं थोड़ा सा नुकसान करके आता हूँ। बोलिए, वो यही कहेगा कि भाई जा रहा हूँ, अल्लाह मुनाफा दे, नफ़ा दे, फ़ायदा दे, प्रॉफिट दे, यही कहकर जाएगा। तो अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? मनफियत, फ़ायदा सबको चाहिए कि नहीं? बोलो, चाहिए चाहिए। एवरीबडी वांट्स इट, सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। फ़ायदा अच्छी चीज़ है, अल्लाह की तरफ से इनाम है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी है। एक ही सबका नहीं, दूसरा नबी कोई है? बोलो, नबी भी एक, दीन भी एक, दीन इस्लाम एक, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम दूसरा है क्या? बोलो, नहीं है ना? है तो नहीं ना? शद्दाद की तरह, अबरहा की तरह दूसरा हरम तो नहीं बनाया है ना? हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। वो जो बड़ी बात थी होती है तो मुसलमान भी है। सुभान अल्लाह। मुसलमान कौन? बहुत अच्छा। अब आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मत जाइए, अहले सुन्नत में आ जाइए। उधर भी जाएंगे और बाद में जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे जो आज शिर्क और बिदअत कहते हैं। अल्लाह ने चाहा तो उनके हाथों में लब्बैक या रसूलुल्लाह के झंडे हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन दूर नहीं है, हम देख रहे हैं इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि बुत परस्तों से तो बदतर नहीं है ना, अबू जहल अबू लहब से तो बदतर नहीं है ना। बोलो, जिन्होंने मेरे नबी पर पत्थर बरसाए उनके उतने बदतर तो नहीं है ना। चाहते हुए नहीं चाहते हुए नमाज में मेरे मुस्तफ़ा पर ही तो दुरूद पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो हम सूफ़ी हैं, हम नबी की आल हैं, हमारे रगों में इमाम हसन और इमाम हुसैन का खून है। हम अफू और दरगुजर करने वाले हैं, सुभान अल्लाह, हम सुभान अल्लाह। माफ़ी देने वाले हैं और हम माफ़ी को पसंद करने वाले हैं। देखो, समझौता उनसे नहीं जो उसूली अकायद में गड़बड़ कर गए। क्या है उसूली अकायद? उलमा बैठे हैं। उसूली जो मामलात हैं वो है हयातुन नबी, नो कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई कहे कि नबी जिंदा नहीं तो कहेंगे तू जिंदा नहीं, तेरा बाप जिंदा नहीं, तेरा वजूद हमारे लिए जिंदा नहीं, तू सरापा मुर्दार है, तू बदबूदार है। नो कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई आकर कहे कि मैं इल्म गैब मुस्तफ़ा को नहीं मानता, नऊज़ुबिल्लाह, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज कम इनसाइड, हैव ए कप ऑफ टी विद मी। नो, आप ऐसे नहीं कहेंगे। आप कहेंगे बेटा मेरा बस चलता तो इसी प्याली में थोड़ा जहर डाल के तुझे पिला देता, है कि नहीं? नो कॉम्प्रोमाइज। हयात नबी का कोई मुनकिर हो, नो कॉम्प्रोमाइज। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्म का मुनकिर हो, नो कॉम्प्रोमाइज। और मेरे नबी के इख्तियारात का मुनकिर हो, जो अल्लाह रब तबारक व तआला ने वदीयत फरमाए हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सरफराज फरमाए हैं, अगर उसका इनकार करे तो नो कॉम्प्रोमाइज। और फिर आखिर में मेरे नबी की शफाअत कुबरा का अगर किसी ने इनकार किया तो नो कॉम्प्रोमाइज। इसके बाद कुछ फरोई मसाइल आते हैं। अब आपको बता रहा हूँ इसलिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, इस मुल्क में रहने के कुछ तकाजे हैं। हाँ, अगर आप अरब के उन खित्तों में हो
جہاں نمازوں سے پہلے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ یمن چلے جاؤ، عراق چلے آؤ، بغداد میں غوث اعظم کے دربار پہ اذان ہونے سے پہلے مصطفیٰ پہ درود و سلام کے نذرانے۔ یمن چلے جاؤ، جس ملک کے لیے میرے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ نہیں، اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا، اے اللہ برکت عطا فرما یمن میں اور شام میں۔ ایک بار نہیں، دو بار، تین مرتبہ۔ ایک بیٹا تھا نجدی، وہابی، پتہ نہیں اور کیا کیا نام آپ لوگوں نے دے رکھے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پلیز پرے فار نجد، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی۔ حضور نے پھر کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا ہے نجد کے لیے دعا کرو، نجدیوں کے لیے۔ حضور نے پھر یمن اور شام کے لیے دعا کی۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرمائیے۔ میرے نبی نے پھر یمن اور شام کے لیے تیسری مرتبہ کہا، تو پھر یمن اور شام کے لیے، شام یعنی سیریا جہاں سے میرے دادا سرکار لاہور علی آئے تھے، جو انبیاء کی سرزمین، جو ارض مقدس ہے۔ یمن کے لیے، شام کے لیے، یمن کے لیے، شام کے لیے، یمن کے لیے اور شام کے لیے چوتھی مرتبہ کہا تو کیا فرمایا حضور نے؟ وہاں سے تو شیطان کا سینگ نکلنے والا ہے، خرن الشیطان کیا نکلنے والا ہے؟ اللہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ نجد کا ایریا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ریاض۔ اور یہ جو آل سعود ہے کہاں سے آئے؟ ریاض سے آئے، ہے کہ نہیں؟ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ کام میں آ سکے۔ تو اب جو فروعی مسائل ہیں، جیسے مسئلہ افضلیت، صحابہ میں کون افضل، تو اس میں علماء کے پاس اتنی چھوٹ ہے، اتنی گنجائش ہے، لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے۔ کسی کے پاس سرکار صدیق اکبر افضل ہے، کسی نے کہا حضرت فاروق اعظم افضل ہے، کسی نے کہا حضرت عثمان ذو النورین افضل ہے، کسی نے کہا مولا علی شیر خدا افضل ہے۔ تو ہیں جن کا سلسلہ جس سے ہے ان سے افضل ہے۔ لاکھوں رحمتیں ہوں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے بہت اچھا شعر فرمایا تھا اعلیٰ حضرت نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کعبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ واہ واہ واہ۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ واہ واہ واہ، حق ہے سر۔ اب کیا فتویٰ لے کر پہنچ جائیں گے حضرت کی بارگاہ میں کہ حضرت آپ نے ایسا کیسے کہا کہ طیبہ افضل نہیں، مکہ افضل ہے؟ آپ نے کیسے مان لیا؟ وہ ہارنے والے نہیں تھے، انہوں نے تو وہابیت کو ہرایا تھا، انہوں نے تو نجدیت اور وہابیت کی کمر توڑی تھی۔ اس لیے توڑی تھی کہ سارے ہندوستان کے سادات کا ہاتھ ان کے سر پر تھا، اور آج بھی ہے، اعلیٰ حضرت کے سر پر آج بھی ہاتھ ہے، یقین مانے ابھی بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ وہ وفادار رسول و وفادار آل رسول تھے۔ ان کا جینا نبی کی یاد میں تھا، ان کا مرنا نبی کی یاد کی یاد میں۔ وہ غوث اعظم کے ایسے دیوانے تھے کہ جس منزل میں وہ تھے شاید ہی ہم کو اس منزل میں کوئی نظر آتا۔ کہا تجھ سے در، در سے سک، سک سے ہے مجھ کو نسبت۔ واہ واہ واہ۔ بولو یار یہ عشق ہے کہ نہیں ہے؟ عشق ہے، محبت ہے، بہت عمدہ سرکار، بہت عمدہ ہے، یقیناً ہم نے انکار نہیں کیا، نہ شہزادے غوث اعظم نے انکار کیا، شہزادے غوث اعظم نے بھی انکار، لیکن ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ میں محبت سے سمجھا رہا ہوں، لڑنے جھگڑنے نہیں بیٹھا ہوں، ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں غلو کر جانا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ سر ہندی رحمہ اللہ، جنہوں نے اکبر کے دین کی، جو اس نے لایا تھا دین الہی، اس کی اینٹ سے اینٹ بٹائی، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں اہل سنت میں جو بہت زیادہ غلو کرتے ہیں۔ انہوں نے صحیح کہا تھا، انہوں نے آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے اس چیز کی نشاندہی کر دی کہ ایکسٹریمزم، کیا کہتے ہیں؟ شدت پسندی، یہ کبھی بھی اچھی نہیں رہی ہے۔ اب آئیں فروعی مسائل کی طرف، جیسے یہ افضلیت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس کے لیے افضل ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، پلیز کیری آن، ہے آپ کے لیے، تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑا مت کرو۔ مشاجرات صحابہ، صحابہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اس پر بھی لب کشائی مت کرو، کیونکہ میں نے جو آیت کا انتخاب کیا ابھی تو ٹاپک پہ آیا نہیں، تمہید ہے، پھر ٹاپک پر بھی آنے والا ہوں انشاءاللہ۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، کیا پڑھی ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ،
محبوب فرما دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ابھی حق اور باطل کی بات باقی ہے, ابھی صرف تمیز بن رہی ہے تاکہ آپ کو موڈ کی طرف لے کر آؤں, اپنے موڈ پر موافق کروں, پھر آپ کو ڈوز دوں انشاءاللہ. وہ کورونا وائرس کا جیسا فائنل ویکسینیشن ہوتا ہے تو آج چاہتا ہوں کہ کوئی فائنل ویکسینیشن آپ کے حوالے کر دوں تاکہ انشاءاللہ پھر کسی بھی بدعقیدگی کا وائرس آپ کے قریب نہیں آنے پائے. اور اتحاد, اتفاق اور محبت یہ بھی آپ کے خون میں پیوست اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے کچھ تقاضے ہیں دوست. ہر ملک کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور ہر زمانے کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ایک سنہرا دور تھا, آپ کی حکمرانی تھی 800 برس, ہے کہ نہیں؟ 8 صدیوں تک کیسا سنہرا دور تھا. تاج محل آپ نے دیا, قطب مینار آپ نے دیا, چار مینار آپ نے دیا, عثمانیہ یونیورسٹی آپ نے دی. کیا نہیں دیا آپ نے؟ اس ملک کو لال قلعہ جہاں آزادی کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے, کس نے دیا؟ آپ نے دیا. یہ آپ کا سنہرا دور تھا. اب لیکن چونکہ دور بدل رہا ہے تو آپ کو بھی حالات کے اعتبار سے ہم آہنگ ہونا بولیے ضروری ہے. وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, یہ چلنے والی نہیں. آئیں پہلے اہل سنت کے اتحاد کی بات کریں. فروعی مسائل میں اگر آپ کے کوئی مسئلہ کرتا ہے, جیسے ہماری صفوں سے نکل کر مشاجرات کی بات کرتا ہے, صحابہ کے, چھوڑو یار یہ چیزیں ہٹاؤ, یہ کام آنے والی نہیں ہے کہ نہیں؟ بولیے. تھوڑا سا آپ کو تبدیلی رونما کرنی ہے. اس کے بعد ہماری صفوں سے باہر نکل کر اہل سنت سے ذرا باہر جائیے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ چادر گھاگر کیا ہے, بھائی ہم کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اوکے, نو پرابلم, آپ اپنا کام کیجیے, ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کا مطمع نظر اور یہ آپ کی اسٹریٹجی اور پلاننگ ہونی چاہیے. کیوں؟ اسی لیے کہ ہم رحمت للعالمین کے نبی ہیں, غلام ہیں. ہمارے نبی رحمت للعالمین آقا علیہ السلام نے کافروں تک کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے. حضور کے پاس کافر آئے تو حضور نے اپنی چادر پیش کی. کیا میرے نبی کو علم غیب نہیں تھا کہ وہ گندگی کر دے گا؟ بولیے. حضور کو پتا تھا. حضور کی چادر تطہیر, جس کو چادر میں لے لے وہ آل ابا ہو جائے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی چادر, جس پر قرآن کی مہر لگے, وہ چادر جس میں علی ہو, فاطمہ ہو, حسن اور حسین ہو. اور ایک کافر آئے, کفر کی حالت میں آئے, یوں سمجھے کہ باطل آئے, حق کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ مجھے چادر نہیں دو گے سونے کے لیے, تو کیا میرے نبی کو علم غیب نہیں؟ نبی 1400 سال کے بعد قبر میں لیٹ کر آج کے جلسے کو مشاہدہ فرما رہے ہیں, تو کیا میرے نبی کو پتا نہیں کہ وہ کیا کرنے والا ہے؟ یا جبرائیل کو پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ ایک واقعہ سنا دوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ, جنہیں حضور نے فرمایا سلمان من اہل بیتی, یہ سلمان میرا گھر والا ہے. ارے مصطفیٰ نے جسے گھر والا فرمایا, اور کہاں سے آئے تھے؟ فارس. کہاں سے؟ فارس, ایران سے آئے تھے. ہر طرف آتش پرستی کا ماحول تھا. آ کے مدینے میں پہلے سے ٹھہرے حضور کے استقبال میں, طلع البدر علینا پڑھتے ہو. حضور کی نگاہ رحمت پڑی, اچھا تو یہ ہے سلمان جو اتنی مصیبتیں اٹھا کر میرے پاس آیا ہے. ایک نہیں 3 بار بکا ہے, مصیبتیں برداشت کر کر میرے پاس آیا ہے, چل آ جا. آ گئے. اب یہ فارسی بولتے ہیں, حضور عربی, اور وہاں پر کسی کو مدینے میں فارسی نہیں آتی. اب رہے کیسا ہوں گے؟ عشق مصطفیٰ تو دیکھو, بولی نہیں آتی لیکن آئے اور آ کر رہ گئے, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ حضور سب کی بولیاں جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ دربار مصطفیٰ میں چلیں, کوٹے سکے وہاں پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. وہ آئے اور آ کر ٹھہر گئے. حضور نے نگاہ رحمت فرمائی تو صحابہ کو تھوڑا تردد ہوا کہ اب گفتگو مکالمہ کیسے؟ بھئی یہ تو ٹھہرے فارسی بولنے والے, اور حضور عربی. تو آقا علیہ السلام نے کیا کہ اب دیکھو علم غیب مصطفیٰ, باطل کے خلاف حق, حق کے خلاف باطل, اور حق کی حق سبحانہ و تعالی کیسے مدد فرما رہا ہے, کیسے اعانت فرما رہا ہے. آقا علیہ السلام نے کہا وہ یہودی ہے نہیں, اس کو بلا کے لو. مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے, حضور نے سب کو رہنے دیا تھا. اب آپ سوچیں گے صرف آپ ہی آپ رہیں گے, دوسرے نہیں رہنا.
رہنے دو بھائی، سب کو رہنے دو، میرے نبی نے تو یہودیوں کو بھی برداشت کیا، تو آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے، آل موسٹ ویلکم، جلسے میں آتے ہیں، آئے، تشریف رکھتے ہیں، تشریف رکھیں، اگر ادھر والے آ جائے تو ادھر والے کرسی چھوڑ دیں ان کے لیے، کیوں؟ یہ میرے آقا کی سنت۔ حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک کفار کا وفد آیا، حضور نے کہا ان کے سرداروں کا احترام کرو، اپنے اجلہ اصحاب کو، صحابہ کا ہٹ جاؤ، ان کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کافر، یہودی، مشرک، ہم اتنے بڑے صحابی آج والے ہوتے تو ضرور بول دیتے، لیکن صحابہ کا یہ تھا پیچھے کیا فرمایا حضور نے؟ جو جس قبیلے کا امیر ہوتا ہے اس کا احترام کیا جائے بلا تفریق مذہب و ملت۔ اب آقا علیہ السلام نے کہا اس یہودی کو پکڑ کے لاؤ، آیا یہودی، کہا تو فارسی جانتا ہے؟ فارسی اور عربی دونوں کا ماہر ہے، پھر یہودی ہیبرو بولنے والا، دیکھیں آپ ان کی پلاننگ کیسی ہوتی ہے۔ حضور نے کہا جاتے، ہاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نہیں کہا، ہاں محمد میں ضرور جانتا ہوں، تو کہا اچھا ترجمہ کر دے گا؟ کہا ٹھیک ہے۔ اب مکالمہ شروع ہوا، کہا تو کون؟ تو اس نے کہا کہ تو کون؟ سلمان، کہاں کا رہنے والا؟ حضور نے کہا، تو سلمان فارسی نے کہا فارس، اس نے یہ کہا، اس کے بعد کہا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی پوچھا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ دیوانہ ہوں، آپ کی یاد میں جی رہا تھا، آپ کی یاد میں مر رہا تھا، 3 مرتبہ بکا ہوں، تب جا کے آپ کے قدموں میں پہنچا ہوں، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، ماں کو چھوڑا ہے، باپ کو چھوڑا ہے، گھر کو چھوڑا ہے، دشت و دشت، صحرا صحرا پڑھ کر، کتابوں صحیفوں میں عیسائی راہبوں کی چوکٹوں پہ رہ کر، یا رسول اللہ آپ کی آمد کی خبر سن کر سب چھوڑ چھاڑ کر مدینے میں آ کر رہ گیا ہوں، اس ارادے سے کہ اگر آپ مل جائیں تو بہتر، نہیں تو آپ کے آنے والے ہجرت کرنے والے شہر